شمار ہوگا۔ استحاضہ کے احکام انشاءاللہ ہم آگے اس بحث کے بعد شروع کریں گے۔ خون حیض کی علامت کیا ہے؟ خون حیض گرم نکلتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا سیاہ کلر کا، بلیک کلر کا ہوتا ہے اور جلن کے ساتھ نکلتا ہے۔ جس خاتون کی عادت ہے، مثلا کہ جو ذکر کر چکے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے، اگر یہ علامات نہ بھی ہوں، مثلا کہ جلن کے ساتھ نہ بھی نکلے، سرخ نہ بھی ہو، مثلا کہ پیلے کلر کا آ جائے، پھر بھی وہ حیض شمار ہوگی اور نماز روزہ وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن ایک بچی مثلا ابھی بالغ ہوئی ہے، یا ایک خاتون جس کی اصلاً عادت ہی نہیں ہے، مہینے میں کبھی وہ پہلی تاریخ کو دیکھتی ہے، کبھی 15 کو دیکھتی ہے، کبھی 20 کو دیکھتی ہے، تو اب یہ خاتون کیا کرے گی؟ یہ ان چیزوں پر، ان صفات پر جائے گی، یہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں، گرم ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، جلن کے ساتھ نکلا ہے، تب حیض شمار ہوگا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ ایک خاتون پریگننٹ ہے، سوال ہوتا ہے اکثر کہ پریگننٹ خاتون کو تو بلیڈنگ نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، ویسے اکثر خواتین کو نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اپنی سابقہ ڈیٹس کے مطابق ہو رہی ہے تو وہ بھی حیض شمار ہوگا اور اس پر بھی نماز روزہ ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ جو خاتون ہے حیض والی، اس پر نماز معاف ہے بالکل، لیکن اگر روزے کے دن ہیں، رمضان کریم کے دن ہیں، تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کرنے ضروری ہیں، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ وہ تمام چیزیں اس پر حرام ہیں جو جنابت کی حالت میں حرام ہیں۔ حیض والی خاتون پر وہ تمام چیزیں حرام ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں، حیض والی خاتون پر بھی حرام ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں، فقہ جعفریہ میں، طلاق آسانی سے نہیں ہوتی۔ دوسرے فقہ میں 3 دفعہ طلاق دینے سے، منہ سے بولنے سے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خاتون کو فون پر کہہ دیا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے۔ اگر خاتون حیض کی حالت میں ہے تو شوہر جتنی دفعہ طلاقیں دیتا رہے، طلاق نہیں ہوگی۔ حیض سے پاک ہونا شرط ہے عورت کے لیے، تب جا کے اس کی طلاق ہوگی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ حیض کی حالت میں شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ مقاربت کرنا حرام ہے، مباشرت کرنا حیض کی حالت میں حرام ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، حیض کی حالت میں خاتون کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے۔ اس کے ساتھ کافی ریلیٹڈ سوالات ہیں جو مومنین کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ، واٹس ایپ پر ہم حاضر خدمت ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید اسی کے حیض کے احکام لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔